امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، رضیہ منی سیریز خواتین کی حیثیت اور مسائل کے حوالے سے معاشرے کے سماجی مسائل پر مبنی ہے۔ اس کی کہانی رضیہ کے گرد گھومتی ہے، جو اس کے گھر میں پہلی پیدا ہونے والی بیٹی ہے، جہاں ہر کوئی لڑکا چاہتا تھا۔ یہ سیریز آزادی کی طرف اس کے سفر کو بیان کرتی ہے، اور اس کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب اس کا بھائی پیدا ہوا اور گھر کی روشنی بن گیا۔ اس ڈرامے کو محسن علی نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہرہ خان، شہیرہ جلیل الباسط، محب مرزا اور محمد شیخ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا اور اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 9، ایک تھی لیلا۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، شو لیلا نامی لڑکی کی پیروی کرے گا جو لاپتہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اداروں کے نارمل رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پولیس مجرم کے اغوا پر غور کرنے کے بجائے فرار ہونے والے پر الزام لگاتی ہے۔ کہانی اس بات کا پردہ چاک کرتی ہے کہ واقعی لیلا کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کس طرح دھوکہ دہی کے طویل راستے سے گزرنا پڑا۔ ڈرامہ اس بات پر بھی روشنی ڈالے گا کہ معاشرے کے لیے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے برعکس ان پر انگلی اٹھانا کس طرح آسان ہے، کیونکہ لیلا کے بازیاب ہونے کے بعد ہی وہ اپنی غلطیوں پر آنکھیں بند کرنے والے ملزمان کو شرمندہ کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہے۔ نمبر 8، گناہ۔ گناہ ایک طاقتور زمیندار ملک حیات خان کے گرد گھومتا ہے، جو خود کو ایک بے بس حالت میں پاتا ہے جب اس کی بیوی گل نور اپنے بیٹوں کے ٹیوشن ٹیچر احمد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تسلی کی تلاش میں ملک کے سسرال نے تجویز پیش کی کہ وہ اپنی دوسری بیٹی گل مہر سے شادی کر لے، لیکن ہچکچاتے ہوئے ملک اپنے پیچھے چھوڑے گئے بچوں کی خاطر راضی ہو جاتا ہے۔ تاہم پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک پرعزم ایس ایچ او سبیحہ جائے وقوع میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے اور ایسے شواہد سے پردہ اٹھاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ گل نور کی گمشدگی محض آنکھوں سے ملنے والا ایک دھوکہ ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 7، سرِ راہ۔ ڈرامہ سرِ راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرِ راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرِ راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہے، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار ہے، بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی رانیہ، جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے، وہ ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن ان کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں سنیتا مارشل، صبور علی، منیب بٹ اور حریم فاروق شامل ہیں۔ ہمارے آس پاس کی خواتین بہت سے مصائب، تنقید اور ناانصافی کا سامنا کر رہی ہیں۔ بحیثیت معاشرہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں اور انہیں ان کا مستحق مقام اور حقوق دیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 6، برزخ۔ برزخ 2024 کی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے عاصم عباسی نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس سیریز میں فواد خان،
سنم سعید اور سلمان شاہد مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہے۔ اس ڈرامے کو وقاص حسن اور شیلجا کیجریوال نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو زی زندگی اور زی5 پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، قاتل حسیناؤں کے نام۔ مائی مالکی سیریز کی ان کئی غم زدہ خواتین میں سے ایک ہے جو مردوں کو ان کے فریب، موقع پرستی اور تشدد کی سزا دیتی ہے۔ یہاں کے تقریباً تمام مرد برے ہیں جب تک کہ وہ ہم جنس پرست یا محبت میں گردن گہرے نہ ہوں۔ اس ڈرامے کو مینو گوڈ نے پروڈیوس کیا ہے۔ فرجاد نمی اور مینو گوڈ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور مینو گوڈ نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں روبیہ چودھری، سنم سعید، ثروت گیلانی، ایمن سلیمان اور فائزہ گیلانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو زی زندگی اور زی5 پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہے۔ نمبر 4، کانٹریکٹرز۔ کانٹریکٹرز نگار اور راشد ایک بزرگ جوڑے کے بارے میں ایک بہت ہی غیر معمولی کہانی ہے جو سارہ کے ساتھ اپنے کرایہ دار کے طور پر رہتے ہیں۔ سارہ سے ناواقف اس کا ذاتی المیہ راشد اور نگار سے جڑا ہوا ہے جس کے لیے وہ خود کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ جرم انہیں سارہ کی گہرائی سے دیکھ بھال کرنے اور اسے اپنے بچے کی طرح برتاؤ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند سارہ کو راشد اور نگار نے تعاون کا وعدہ کیا ہے، تاہم وہ کانٹریکٹ کلرز کے طور پر اپنے اصل پیشے کو چھپاتے ہیں۔ وہ سارہ کی تعلیم کو فنڈ دینے کے لیے ایک ریٹائرڈ سرکاری اہلکار بدر سے ایک حتمی معاہدہ قبول کرتے ہیں، تاہم یہ آخری اسائنمنٹ ابھی تک ان کے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ ثابت ہوئی ہے۔ سارہ نے بھی ان پر شک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 5 اقساط ہیں۔ نمبر 3، کاش کے ایک مشترکہ موضوع کے ساتھ مختصر ڈراموں کا مجموعہ ہے جس میں بنیادی طور پر پاکستان میں ممنوع موضوعات پر توجہ دی گئی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمیر رانا، سمیہ ممتاز اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو سٹارز پلے پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 4 اقساط ہیں۔ نمبر 2، جرم ایک سنسنی خیز ڈرامہ سیریز ہے جو آئلہ اور دانیال کے سفر کی پیروی کرتا ہے۔ ایک نو بیاہتا جوڑا جن کی زندگی اغوا کے ایک تکلیف دہ واقعے سے بدل جاتی ہے۔ یہ واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ان کے خاندان اور ان سے وابستہ افراد کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر ایپیسوڈ کے ساتھ جرم ناظرین کو حیران کن انکشافات اور غیر متوقع موڑ کی رولر کوسٹر سواری پر لے جاتا ہے۔ ان کے راز، جھوٹ اور دوگلے پن کے کھلتے ہی خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاندان کے ہر فرد کے مشکوک ماضی کو منظر عام پر لانے کی وجہ سے واقعے کی تفتیش پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے تناؤ بڑھتا ہے، رشتے آزمائے جاتے ہیں، اتحاد بنتے اور ٹوٹ جاتے ہیں اور ہر کوئی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر گزرتے ہوئے واقعے کے ساتھ سچائی کو بے نقاب کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ کیا انصاف ملے گا یا اس خاندان کا جھوٹ اور فریب کا جال جرم کو چھپانے کے لیے کافی ہوگا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، 7 ڈیز ان کونی آئیلینڈ۔ ترتیب کونی جزیرہ ہے جسے علاقے کے مقامی لوگ لٹل پاکستان بھی کہتے ہیں۔ یہ کہانی تارک وطن یا ایکسپیٹ کی زندگی کے روزمرہ کے ٹکڑوں کے بارے میں ہے۔ انہیں جو چاہو کہو، یہ سب کچھ پاکستانیوں کی اصطلاح میں ہے یا نہیں، جو امریکی خواب جی رہے ہیں یا نہیں، صرف ایک وجود نکال رہے ہیں یا شاید کام کر رہی ہیں۔ ایک ایسی زندگی گزارنا مشکل ہے جو انہیں برے عازموں میں لے گئی ہے، جو ان کی آنے والی نسلوں کی زندگیوں کو بدلنے کا وعدہ کرتی ہے، لیکن اکثر جسمانی چیلنجز جو وہ کھاتے ہیں، ان کے رہنے کے طریقے، ان کے تعلقات اور جو کام وہ کرتے ہیں، اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔
محض سطح کو کھرچتے ہیں اور اندرونی پیچیدگیوں کو ظاہر کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کے انتخاب اور ان کی ذہنیت اب بھی قابو پانے کے لیے جدوجہد یا صرف پیچھے نہیں چھوڑا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 3 اقساط ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔